نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض الدین ایک بار پھر ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے تمام احادیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بیٹا میرے بھی یہی شوق ہے کہ میں آپ لوگوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ترسیل کر سکوں اور آپ لوگ ان کو سن سکیں، ان سے اپنی زندگی بنا سکیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی پہ ناز و ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کی مختصر سی زندگی پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا تابعدار رہنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری اور برکت خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو آج کی حدیث شریف سنتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت رخصت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں، اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا دشوار ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک چیز جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجئے کہ اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسرے وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو، چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ رطب اللسان کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے، اور یہ عام محاورہ ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جو شخص کسی کی تعریف یا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ فلاں کی تعریف میں رطب اللسان ہے، مگر بندہ ناچیز کے خیال میں ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جس سے عشق و محبت ہوتی ہے، اس کے نام لینے سے منہ میں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوا کرتا ہے، جن کو باب عشق سے کچھ سابقہ پڑ چکا ہے۔
وہ اس سے واقف ہیں، اس بنا پر مطلب یہ ہے کہ اس لذت سے اللہ کا پاک نام لیا جائے کہ مزہ آ جائے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو بکثرت دیکھا ہے کہ ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایسی تراوٹ آ جاتی ہے کہ پاس بیٹھنے والا بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اور ایسا منہ میں پانی بھر جاتا ہے کہ ہر شخص اس کو محسوس کرتا ہے، مگر یہ جب حاصل ہوتا ہے کہ جب دل میں چسک ہو اور زبان کثرت کر کے ساتھ مانوس ہو چکی ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کی جو حدیث کی تعلیم ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ حدیث ہم اپنے بچوں کو سنائیں اور اس کو پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوئے گی، ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ ہم کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔